لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات بر محمد مرحوم سید امیر الحسن ابن صفدر حسین صاحب کی روح کو ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب کریں. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن انتہائی مشہور اور معروف آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. ایک چیز اگر ہم توجہ کریں قرآن مجید اور روایات، تو ایک چیز آپ کو ملے گی کہ اللہ نے اور ائمہ معصومین نے بھی، میں نے کہا روایت نے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، اگر وقت رہا تو عرض کیا جائے گا کہ خدا نے اپنی عبادت کے ساتھ بلا فصل ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا ہے. چنانچہ جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں تو اکثر مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، سنتے رہتے ہیں آپ. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. تو عبادت کے بعد فوراً ماں باپ، یا یہاں ارشاد ہوتا سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 151 میں کہ اللہ نے کہا پیغمبر سے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہ اے پیغمبر ان سبوں سے کہیے آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے کیا حرام قرار دیا. دیکھیے اس نقطے پر توجہ رکھیں کہ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اللہ نے کیا حرام قرار دیا ہے. اللہ تشرکو بہی شیئا، نمبر 1 اللہ کا شریک قرار مت دینا. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہاں عبادت کے ساتھ ماں باپ، یہاں توحید کے ساتھ ماں باپ. صلوات بر محمد و آل محمد. یا یہ اسی انداز کی بات ہے سورہ مبارکہ لقمان کی 13ویں اور 14ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. دیکھیے جناب لقمان میں اور ہم لوگوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم لوگ ممبر سے پھینکتے ہیں یہ کرو وہ کرو. اپنا لڑکا کس حال میں جا رہا ہے وسیع حسن صاحب کا، اس کی پرواہ وسیع حسن صاحب کو نہیں ہے. لیکن جناب لقمان کے یہاں الٹا میٹر تھا، وہ پبلک سے کم اپنے لڑکے پر فوکس زیادہ تھا. لیکن لڑکوں کا حال یہ ہے نا کہ دوسرے کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ابا کی نہیں سمجھ میں آتی. یہ بھی ایک مصیبت ہے. صلوات فرمائیے، یہ لڑکوں کا حال بھی ہے.
غلط کہیں تو کہو بیٹا یہ ہے یا نہیں ہے، دوسرا سمجھا دے گا تو ان کی سمجھ میں آ جائے گا، ابا سمجھائیں گے یار یہ تو اسے کہتے رہتے. لیکن قرآن نے بتایا ہے کہ لقمان اکثر اپنے بیٹے کو سمجھایا کرتے تھے بابو ایسا کرو، بابو ایسا کرو. ایک جگہ بڑا بڑھیا جملہ کہا انہوں نے اپنے لڑکے سے، کہنے لگے اے بابو اگر بولنا چاندی ہے نا تو چپ رہنا سونا ہے. تو بڑی بڑھیا باتیں قرآن. اب اسی سے آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ میاں نے، خدا نے قرآن میں لقمان کی بات نقل کر دی. تو لقمان کوئی چھوٹے موٹے تو ہیں نہیں. ارشاد ہوتا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب لقمان اپنے لڑکے سے وَهُوَ يَعِظُهُ اپنے لڑکے کو نصیحت کر رہے تھے تو کیا فرمایا؟ یہ یا بنائی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا، بابو، بنیا کا ترجمہ میرے خیال میں بیٹا نہیں ہوگا، بنیا کا صحیح ترجمہ بابو ہے. صلوات بر محمد، پیار والا ہے نا. دیکھیے ایک ہے ابن، ابن مانے بیٹا، بنیا وہی پیار میں کہا جاتا ہے. تو اب آپ اردو میں دونوں کو بیٹا کہہ دیں تو پیار کہاں سے آئے گا؟ تو میرے خیال میں بابو ہے صحیح ہے. صلوات بر محمد ہے نا. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا اللہ کا شریک قرار مت دینا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، فوراً قرآن نے ذکر کیا اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے سلسلے میں، اس کے ماں باپ کے سلسلے میں. تو اب آپ دیکھیے ان آیتوں پر کہ ادھر عبادت فوراً ماں باپ، ادھر شرک مت کرنا ماں باپ. پھر لقمان والے شرک مت، یعنی توحید کے ساتھ تو ماں باپ، عبادت کے ساتھ تو ماں باپ. اس کا مطلب صاف یہ نکلتا ہے کہ چاہے جتنی نماز روزہ کرو، اللہ اللہ کرو، جب تک اماں ابا خوش نہیں ہوں گے نہ نماز قبول ہے نہ روزہ. میں اس کی روایت پیش کروں گا. صلوات بر محمد. تو اب آئیے پہلے میں کچھ آیتیں ہی سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 180 180 ارشاد ہوتا کوتبہ علیکم. یہ کوتبہ علیکم کا پہلے وزن سمجھ لیجئے. ترجمہ ہوگا کوتبہ علیکم کا تمہارے اوپر لکھ دیا گیا. یہ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا کا مطلب کیا ہوا؟ ایک جگہ اور ابھی رمضان المبارک گزرا ہے نا، اس میں سنا ہوگا بہت آپ نے، روزے کے لیے بھی یہی ورڈ یوز کیا ہے، کوتبہ علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا ہے. تو تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا ہے کیا مطلب ہوا نفیس بھائی؟ یعنی تمہارے اوپر روزہ واجب کر دیا گیا ہے. لیکن یہاں پر جو علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اس کو آپ واجب کے معنی میں نہ بھی لیجئے تب بھی انتہائی تاکیدی مستحب ضرور ہے. کیا لکھ دیا گیا ہے؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم کو موت آنے لگے. اچھا اب موت کا حال یہ ہے کہ وہ عمر تو دیکھتی نہیں، وہ ابا بیٹوا تو دیکھتی نہیں، کسی کو کبھی بھی موت آ سکتی ہے. ادھر اشارہ ہو سکتا ہے کہ وسیع حسن صاحب کے ابا زندہ ہوں اور وسیع حسن صاحب بیڑی سگریٹ کے چکر میں ان کو کینسر ہو گیا، اب مرنے لگے. یہ تو ابا زندہ ہیں، اماں زندہ ہیں اور وسیع حسن کی موت قریب آ گئی. قرآن کہتا مر رہے ہو تو کیا؟ صلوات بر محمد. کتب علیکم، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں کسی کو موت آنے لگے، ان ترک خیرا، اگر کچھ 4 پیسہ چھوڑ کے جا رہے ہو، کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو کیا لکھا گیا ہے؟ الوصیہ، وصیت کرو. کس کے بارے میں؟ پہلا فقرہ ہے للوالدین، مر رہے ہو اپنے بات کے لیے، اماں ابا کے لیے وصیت کر کے مرو. صلوات بر محمد. ابھی جب وہ حدیث کا نمبر آئے گا تو اس پر عرض کروں گا. یا ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے، یہ بھی سورہ بقرہ، وہ 180 تھی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 ہے. قل ما انفقتم من خیر، جو بھی راہ خدا میں خرچ کرو
تو تم سمجھ رہے ہو کہ مسجد بنوانے میں بڑا ثواب ہے، اس سے بڑا ثواب کیا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جو ہے وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد بنوا دے نا تو اس کا کام ہو جائے گا، اللہ جنت میں گھر اس کا بنا دے گا، یہ روایت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ مسجد میں چراغ جلانے کا ثواب کبھی یاد دلائیے گا، کوئی مجلس ہو تو فون کیجیے کہ بھیا کتابیہ لے کے آؤ مسجد والی، تو مسجد کے سلسلے کے پورے سناؤں گا۔ تو یہاں تک روایت میں ہے کہ اگر پرندے کے کوئی بہت چھوٹا پرندہ، گوریا مان لو مثلا، گورئیے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد بنواتا ہے تو اللہ اس کے لیے کیا کرے گا؟ جنت میں گھر بنا دے گا۔ ہو گئی نا بات؟ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ مسجد بعد میں، پہلے اماں ابا کو دیکھو، بچے گا تب مسجد بنے گی۔ صلوات بر محمد جی۔ قل ما انفقتم، جو بھی کچھ خیر خرچ کرنا چاہتے ہو، انفاق کا مطلب خرچ کرنا، جو بھی تم 10 پیسہ بھی خرچ کرنا چاہتے ہو پہلے اماں ابا پہ خرچ ہوگا، پھر کسی کا اور کام میں لگے گا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بمبئی میں رہتے نہیں رہتے، بمبئی میں تو بہت سے لوگ ہیں، آپ نے بھی دیکھا تورے گوئنڈی میں تو بہت ہوتا ہی ہے، بڑا بڑا پوسٹر لگا ہے، شب بیداری ہے، مصرع لکھا ہے، اور اس کے بعد اتنے میں تو شب بیداری کا اعلان ہے، اتنے میں فہرست ہوتی ہے، کس کی؟ مہمانان خصوصی۔ ابے تورے ابا کا بیاہ ہے، مہمانان خصوصی شب بیداری میں بلائے ہو؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ کوئی رشتہ داری تھوڑا ہے نفیس سے جو موٹا سا نام لکھ دیا مہمان خصوصی، مہمانان اعزازی کا، تب کہنے بھیا 10,000 روپیہ چندہ دیا ہے، اگلے سال نہیں چھاپیں گے تو اگلے سال پیسہ نہیں ملے گا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو اب معلوم ہوا بمبئی کی کوئی شب بیداری ایسی نہیں ہے جس میں 10-5 ہزار روپیہ جو ہے چندہ وسیع حسن صاحب نہ دیتے ہوں، کوئی مسجد امام باڑہ ایسا نہیں ہے جس میں 10-20 لاکھ روپیہ چندہ وسیع حسن کرنا، اللہ کرے اتنا ہو جائے تو دے، مثال کے طور کے اوپر۔ لیکن صاحب ہر مسجد میں، ہر امام باڑے میں، بمبئی کی ہر شب بیداری میں، یہاں اکبر پور میں جتنا جلوس ہے، سب ہر جگہ چلیے خلوص کے ساتھ، صحیح نہیں نام چھپوا رہے ہیں، دھیرے سے گئے حجپورہ کی شب بیداری میں، قصپورہ کے جلوس میں دھیرے سے گئے، 50,000 دے آئے۔ دین کہتا ہے 1 پیسہ قبول نہیں ہوگا تمہارا جب تک اماں ابا کا خیال نہ ہو۔ مسجد بنوا رہے ہو، ابا کی شیروانی کس حال میں ہے خبر نہیں ہے، جب تک ماں باپ پر توجہ نہیں ہوگی نہ زیارت قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ مجلس قبول۔ صلوات بر محمد فللوالدین۔ یہ حدیث نہیں ہے کہ بحث کریں آپ، ارشاد ہوتا ہے قل ما انفقتم من خیر، کچھ بھی اگر راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو پہلا کیا ہے؟ فلیل والدین، اماں ابا، ہے نا؟ خوب اب آئیے صاحب، صلوات بر محمد و جناب زکریا، نام سنا ہے نا؟ جناب زکریا کو اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ جا کے محراب میں دعا ہوا کیا کہ اللہ میں 8 لڑکا دے دے تو یرثنی و یرث من آل یعقوب، ہمارا بھی وارث ہو جاتا اور آنے والی نسل کا بھی جو ہے اولاد یعقوب کا وارث ہو جاتا۔ اللہ میاں نے سن لیا۔ اب جناب زکریا کو اللہ نے اولاد دی، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت یحییٰ۔ کسی وقت پڑھیں انشاءاللہ، بہت غضب کی تاریخ ہے جناب یحییٰ کی بھی، تو اس قرآن میں ہے۔ تو پھر جناب یحییٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، پھر یحییٰ کو دیکھیے وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، اور ہم نے یحییٰ کو حکم دیا کہ اماں ابا کے ساتھ نیکی کرتے رہنا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور یہ یحییٰ نہ جبار ہیں نہ گناہگار ہیں۔ کس بیس پر قرآن نے کہا کہ یحییٰ نہ جبار ہیں نہ گناہگار ہیں؟ اس لیے کہ ماں باپ کے خدمت گزار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بڑکا گناہگار اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لو کون ماں باپ کے ساتھ نالائقی کرتا ہے، وہی قرآن کی نظر میں جبار ہے، وہی قرآن کی نظر میں گناہگار ہے۔ صلوات برما، ارے اس سے بڑا سناتا ہوں، اس سے بڑا سنیے۔ جبار و عصی تو چلیے ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ میں ہے، آپ کے والدین۔ ایک ہے شقی، کیا؟
شقی کے معنی کیا ہے؟ وہ قسی ہے، سخت دل جو ہے وہ کیا ہے؟ قسی القلب۔ شقی بھی بولتے ہیں، شقی القلب بھی بولتے ہیں، غلط نہیں کہا، آئی ایم سوری، میری غلطی ہے۔ لیکن یہاں مراد شقی سے کیا ہے؟ واقعاً شقی کا جو مطلب ہے وہ شقی کی ایک سپرلیٹو ڈگری ہے جس کو کہتے ہیں اشقا۔ اشقا مطلب گھور شقی، بہت بڑا بدبخت۔ شقی کا جو اردو میں ترجمہ کیا جائے گا بدبخت کا ہوگا، لیکن وہ سمجھ میں اتنا نہیں ہے کہ جیسے ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ تو ایک ہے شقی، اس سے اونچا لفظ ہے کیا؟ اشقا۔ معلوم ہے اشقا کس کو کہا گیا ہے روایات میں؟ پرانے زمانے کو چھوڑیے آپ، اشقا الاولین ایک تو کہا گیا، ایک تو اشقا الاخرین۔ تو کس کو کہا گیا ہے اشقا؟ روایات میں ابن ملجم کو کہا گیا ہے اشقا۔ کس کو کہا گیا اشقا؟ ابن ملجم کو۔ اسی کا ہلکا پن ہے، اس کو کہتے ہیں شقی۔ تو اب اگر کوئی شقی ہے تو اس میں ابن ملجم میں کیا فرق ہے؟ بس یہی نا کہ بھائی وہ بہت بڑا شقی ہے، ہم چھٹکے شقی ہیں، مگر کھندنیا ہوا ہے ابن ملجم والا۔ ہو گئی نا بات؟ اب کون ہے شقی قرآن کی نظر میں وہ سنیے، صلوات بر محمد ہے نا۔ تو اللہ نے کہا مریم ہم تم کو ایک لڑکا دے، ارے اللہ میاں میرے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، کئی سب اللہ میاں کے لیے آسان ہے، ٹینشن مت لو۔ اب وہ صاحب وہ آثار شروع ہو گئے، اور اس کے بعد وہ فاجاہا کیا ہے الی جذع النخل، وہ آ گئی کھجور کے پاس۔ اب جب پیدائش کا وقت آیا، ایک ایسی لڑکی جس کے شادی بیاہ نہ ہوا ہو اور لڑکا ہو جائے تو کتنے بڑے ٹینشن کی بات ہے۔ قرآن کی آیت سناتا ہوں میں جناب مریم کو کتنا ٹینشن۔ کہتے ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر گئی ہوتی، لوگ بھول بھال گئے ہوتے مجھ کو، میرا نام تک کسی کو یاد نہ رہ گیا ہوتا۔ ٹینشن کی بات تو ہے ہی نہیں ہے، ہے اللہ میاں نے کہا اے مریم، ارے لڑکوا ہم دیے ہیں، تو ہے کون ٹینشن ہے، درست کرنا ہمارا کام ہے۔ تب کیا ہوگا؟ کہنے لگا کچھ نہیں، تو خالی چلی جاؤ اپنے گاؤں میں بس، اور وہاں جب شور مچے گا ایک جملہ تم کو خالی کہنا ہے، جب ڈھیر ہلہ کریں ہجپورا کشپورا والے تو خالی ایک جملہ کہہ دینا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، ہم نے آج چپ کا روزہ رکھ لیا ہے، آج میں بولبے نہیں کروں گی۔ ایک بات بتائیں، بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں اگر ہم چپ رہ جائیں، بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، سمجھے آپ؟ ہاں تو وہ بہرحال تو کہتے ہیں کہ جناب مریم لے کے آئیں گود میں لڑکا، ہوا ہلا بھیا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اور یہ کل کاؤ ہے، نہ تورا باپ ایسا نہ توری اماں ایسا، یہ کاؤ۔ اب مریم کو تو اللہ میاں نے صدا دیا تھا بولے مت، چپ چاپ رہے۔ اب جب وہ سب مار شور مچایا، اب دیکھیے وہاں ویڈیو تو نہیں بنی ہے نا، عقل سے جب وہ سب شور مچائے تو گود میں ہے نا، ایسے رہا ہوگا۔ تو پہلے تو انہوں نے سمجھ بین کیا کہ کیا مطلب، تو ایک نے کہا کیا مطلب ان سے، تو ایک کہتا ہے کیا عجیب بات ہے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ابھی جو ابھی گہوارے میں ہے، پنجابی زبان کے ابھی پنگوڑے میں ہے، ہم کیسے بتیاویں اس سے؟ جیسے ان سبوں نے ایک بات کہیں، ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھیے محمد، سیزی شان بھائی سنو کیا کہا کچھ ہے، وہ یہودیوں کی بات ہے نا، کیا کہا انہوں نے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے ہم کیسے بتیاویں گے اس سے جو ابھی گہوارے میں ہے؟ کہنا کیا چاہیے تھا، کیا مریم کیسی بات کر رہی ہو، اب تو خدا گہوارے، وہ کیا بولے گا، یہ ہونا چاہیے تھا نا۔ یہ نہیں کہا کہ صاحب یہ کیا بولے گا، کہنے لگے ہم کیسے بات کریں،
کچھ سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب کہ کم از کم ان یہودیوں کو بھی اتنی عقل تھی کہ اللہ چاہے تو بچہ بول سکتا ہے۔ آج شیعہ اگر کوئی کہے کہ پیدا ہوتے ہی علی نے کیسے قرآن پڑھ دیا، صلوات پر محمد بچیا سمجھے نہیں سمجھے؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہے؟ اب ہی یہ سب کہی رہے، تب تک قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بول انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھ کو کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھ کو، بات یہی ختم نہیں، اصل ہمارا موضوع یہاں ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ اماں کے ساتھ نیکی کرتے رہنا۔ اس کے بعد کا جملہ یہ ہے وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے نہ مجھ کو جبار بنایا ہے نہ شقی بنایا ہے۔ اس کا مطلب جو ماں باپ کے ساتھ نیکی نہ کرے وہ شقی ہے۔ اشقا کون؟ کا ابن ملجم۔ اگر ماں کے ساتھ نیکی نہیں کرو گے تو چاہے جتنی عبادت کرو ابن ملجم کے خانے میں رکھے جاؤ گے۔ صلوات بر محمد ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور لہذا اب یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہ تو ہم نے اتنی چیزیں آپ کو، کتنا آدھا گھنٹہ ہو گیا قریب آپ کو ہم نے قرآن سے یہ کہا کہ اگر ماں باپ کے خدمتگار نہیں ہے تو گنہگار ہیں، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَصِيًّا، اگر ماں کے خدمت گزار نہیں ہے تو شقی ہیں، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ یہ روایتیں وہ آیتیں ہو گئیں۔ اب چند روایتیں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ 12:15 تک۔ خدا حافظ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہاں سے آئیے احادیث۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 15 حدیث نمبر 17,908 پیغمبر سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین۔ وہ جو آیتیں سنائی تھی آپ سمجھیں گے کہ اپنی جیب سے مطلب نکالا ہے، یہ دیکھیے پیغمبر نے کہہ دیا رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالدین، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ فرماتے ہیں من اصبح مرضیا لابویہ، جو صبح کرے اس عالم میں کہ ابا اماں خوش، فرماتے ہیں اصبح له بابان مفتوحان الی الجنہ، اس نے اس عالم میں صبح کی ہے کہ اللہ نے اس کے لیے 2 دروازہ، ایک اماں کی طرف سے ایک ابا کی طرف سے، 2 دروازہ اولاد کے لیے جنت میں خدا نے کھول دیا ہے۔ ایک جگہ اور کیا کریں کہ عمر لمبی ہو، فرماتے ہیں پیغمبر سے حدیث من احب ان یکون اطول الناس عمرہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ سب سے لمبی عمر ہماری ہو، فرماتے فلیبر والدیہ، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے صاحب کتنا بڑا مرتبہ ہے ان کا، وہ سنیے۔ ایک شخص آیا پیغمبر کی بارگاہ میں کہیں سے، اب اس میں نہیں لکھا کہاں سے مگر تھا دور ہے، مدینے کے باہر سے آیا رسول اللہ کے پاس بیعت کرنے کے لیے، تو یہ معمولی کام تھوڑے ہے۔ کہتا یا رسول اللہ جئتک ابایعک علی الحجرہ، میں آیا تو ہوں آپ سے پاس بیعت کرنے کے لیے، مگر میرے اماں ابا کا دل نہیں ہو رہا تھا کہ میں یہ سفر کروں۔ جب ہم چلے ہیں نا تو اماں ابا دونوں، اکثر دیکھا ہوگا کہ جب لڑکے جانے لگتے ہیں نا دبئی سعودیہ دلی بمبئی، تو کتنوں ہم نے اپنے گھر میں دیکھا، 2 بھائی ہمارے رہتے ہیں سعودیہ نا، ہم ہٹ جاتے ہیں، تو جب یہ سب نکلنے لگتے ہیں نا چلا کے روتی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکا جانے لگتا ہے
تو ماں باپ کا دل تو کہنے لگا میں آپ کے بیعت کے لیے چلا وَأَبَوَائِي يُبْكِيَانِ، میرے اماں ابا رو رہے تھے یا رسول اللہ. جب میں آپ کے پاس آیا پیغمبر نے کہا ارجع الیہما وادعکما، جاؤ 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 لوٹو، فوراً جاؤ، پہلے اماں ابا کو ہنساؤ پھر یہ کام ہوگا. صلوات اور محمد وہاں توجہ فرمایا آپ نے. بین الانبیاء والبار درجۃ، عجیب حدیث ہے. کہا واٹس یور نیم؟ مہدی رضا. کہاں رہنا چاہتے ہو جنت میں؟ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ کہا انبیاء کے ساتھ. کہا جانتے ہو اس کے لیے جیسے ٹرین میں آپ چلیں گے تو اس میں جنرل بھی ہے، سلیپر بھی ہے، تھرڈ اے سی ہے، فرسٹ اے سی ہے. جہاز میں جائیے آگے بیٹھیے صاحب تو ایسے سب کو تھوڑے بیٹھال دیں گے، پیسہ لگتا ہے نا. وہی حال ہے جنت میں. جنت میں بھی شریڑی ہے، جنرل ہے، سیکنڈ کلاس ہے، فرسٹ کلاس ہے، سمجھے آپ، ایگزیکٹو ہے. تو سب سے بڑھیا کلاس کون ہوگا؟ جہاں انبیاء لوگ ہوں گے وہ سیکنڈ تھرڈ میں تو رہیں گے نا. رسول اللہ جنرل میں تو رہیں گے نہیں، وہ تو فرسٹ کلاس میں رہیں گے نا. کہ صاحب ہمارا من کہتا ہے کہ ہم جنت میں فرسٹ کلاس میں رہیں. کہ کچھ نہیں کرنا ہے، اماں ابا کو خوش رکھو، فرسٹ کلاس میں رہو گے. کہاں؟ فرماتے ہیں بین الانبیاء والبار درجتاً، انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والوں کی کلاس ایک ہوگی. وبین العاق والفراعنہ درکتاً، اور جو عاق ہو گئے ہیں وہ اور فرعون ایک جگہ رہیں گے جہنم میں. وہ جہنم میں فرسٹ کلاس میں رہیں گے یا جنت میں فرسٹ کلاس میں رہیں گے؟ صلوات بر محمد وآل، دونوں رہیں گے فرسٹ کلاس میں. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک چیز سنائیں آپ، ہو سکتا ہے اس پر دیکھا ہو آپ نے، ون پر چلا ہے، رمضان میں بھی چلایا انہوں نے اس کو. تو ایک بہت طولانی بیان ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام. جلدی جلدی دو تین چیزیں سمجھے آپ. تو اس طولانی بیان میں امام نے سب کو حقوق بیان کیے ہیں جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق. تو اس رسالۃ الحقوق میں کل بیان کر دیا امام نے سارے حقوق. رمضان میں دبئی جاتے تھے 15 دن کے لیے، 5 سال تک پڑھا اسی کو. اس کے بعد کورونا لگ گیا، نہیں تو 2 سال اور چلتا وہی. اس کا ایک حصہ آپ کو وہ والا سناتا ہوں. آنکھ کا حق کیا ہے، زبان کا حق کیا ہے، ہاتھ کا حق کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، امام کا حق کیا ہے، سارے حقوق بیان کیے ہیں. پیش نماز کا حق کیا ہے، حاکم کا حق کیا ہے. اسی میں ایک جگہ امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ، باپ کا حق کیا ہے. ابھی تک تو والدین چل رہا تھا نا، ابھی ابا کے ایصال ثواب کیے تو تھوڑا سا یہاں سے چینج کرتے ہیں. صلوات بر محمد وآل، سمجھے. وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ، یہ چوتھے امام کا فقرہ ہے. فرماتے اچھا ایک بات بتائیے، اکثر ہوتا ہے نا، تھوڑے لوگ تو گاؤں کے ہو، تو بہت سے گاؤں ایسے ہیں کہ لڑکا گاؤں سے نکلا، بمبئی دلی کلکتہ پڑھتے گیا، بہت بڑا ڈاکٹر ہو گیا ہے نا. گاؤں کے لوگ آتے ہیں پڑھ وڑھ کر کے IAS ہو جاتے ہیں، مگر ابا اب وہی دیہاتی ہیں، وہی دھوتی پہن رہے ہیں. تو اب جب یہ ڈاکٹر ہو گئے، مولانا ہو گئے، آیت اللہ ہو گئے، سمجھا، تو اب ان کو ابا کے سامنے جھکتے شرم آتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سن لیجئے آپ. صلوات بر محمد. فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ، یاد رکھو تمہارے باپ کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ أَنَّهُ أَصْلُكَ، وہ تمہاری جڑ ہے، وَأَنَّكَ فَرْعُهُ، تم کیا ہو، اس کی شاخ ہو، وَأَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، چاہے جتنا خراب ہے، ابوا نہ ہوتا تو تم بھی. یہ ابوا جانتے ہیں کیوں کہا میں نے؟ عید کا دن تھا. صلوات بر محمد. سمجھے، جگہ کا نام نہیں لوں گا، سمجھے آپ. تو پرانے زمانے میں یاد ہوگا آپ لوگوں کو، آدمی کہیو سنیما دیکھا ہے، جائے چاہے نہ جائے، عید کے دن ضرور جاتے تھے، ہے نا. پرانے لوگوں کی بات ہے. نماز ہوگی، 9 کی سائیکل بیٹھ کے، ہمارے یہاں شاہ گنج میں 2 ٹاکیز تھے، ہند اور لکشمی. تو مان لیا کوئی ہند میں جا رہا ہے، کوئی لکشمی میں جا رہا. تو ویسے ہی ایک جگہ صاحب عید کا دن تھا، گئے سنیما دیکھنے.
تو وہ خود آپس میں بیان کر رہے ہیں کہ نبی میں گاؤں سنیما دیکھا ہے. اب وہ لفظ تو میں نہیں نکال سکتا جو ہے وہ جو معاذ اللہ اس نے کہا اپنے باپ کے لیے, سمجھے آپ, سین رے واو الف ہے نا, استغفر اللہ, وہ جو کالے کے وزن پر گالی ہے اسی کو تھوڑا بگاڑ کر کے تو کہنے لگا ہم نے گئے یار عید کا دن رہا, ہم نے گئے سنیما دیکھا ہے, اگواں دیکھو مرا اباؤ ڈیش ڈیش, وہ گالی والا لفظ نہیں یوز کر سکتا ممبر سے, وہ بیٹھا رہا, غصہ تو بہت لگا. اچھا آپ کرے تب غصے کی بات نہیں ہے, ابوا کر دے تو بہت غصے کی بات ہے. کہیں لگوا دیکھے مرا ابو بیٹھا رہا, غصہ تو بہت لگا, منع کہے دیوں پیچھواں سے ایک جھاپڑ. استغفر اللہ, یہ میں بیان کر رہا ہوں بیانی, لیکن یہ کہاں سماج گر چکا ہے. پھر میں کہوں جائے دے بے ایہوک تو دیا ہے نا, تو اس منزل پر آ گیا. خود گناہ کر لے کوئی بات نہیں ہے, ابا گناہ کریں گے ہاتھ اٹھانے کا دل چاہ رہا ہے آپ کا کہ ابا چاہے جو کریں, ابا کافر ہو تب بھی باپ سے بدتمیزی نہیں کر سکتا. صلوات در محمد ہے, ابھی وقت آئے گا سناؤں گا آپ کو اگر وقت رہا تو. فرماتے ہیں یاد رکھو انہو اصلک, وہ تمہاری جڑ ہے, وانک فرع, تم اس کی شاخ ہو. لولا لم تکن, ابوا نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے. فمہما رأیت فی نفسک مما یعجبک, اگر کچھ اپنے اندر دیکھو بڑھیا لگے, ارے اللہ کا شکر ہے اب تو میں کروڑ پتی ہوں, ہے نا, اللہ کا شکر ہے میں تو MBBS MD ہوں, اللہ کا شکر ہے میں تو IAS ہو گیا ہوں, اللہ کا شکر ہے یار میں کچھ پڑھ دوں مبلغ کہتی واہ واہ. امام فرماتے ہیں ہوش میں رہو, جب تم کو اپنے اندر کوئی چیز بھلی لگے, فعلم ان اباک اصل النعمہ, یاد رکھنا ان ساری نعمتوں کی جڑ اور بنیاد وہی ابا ہے. وحمد اللہ وشکر, لہذا اللہ کے حمد کرو, شکر ادا کرو, علی قدر ذالک ولا قوت الا باللہ, اور یہ بھی سب کے بس میں نہیں ہے جب تک اللہ توفیق نہ دے دے. لہذا اگر کوئی باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھے کہ اللہ نے توفیق دی ہے, یہ معمولی شرف نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد. سمجھے آپ, یا علی. اب آئیے صاحب, تو یہ تو ہو گیا نیکی کرنا. اب جو ہے وہ آنکھ, تھوڑی سی بات آنکھ پر پڑھیں, 15 منٹ لگے گا, اس بعد مصائب پہ آ جائیں. بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا, کون لمبی کرنے میں, نہیں یہ نماز کا بھی وقت ہے نا. چلو تو اتنی جلدی کاہے شروع کر دیا جب تیار نہیں ہے تو. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب یہاں تک ہو گیا نا. اب ایک آدمی ہے کہ ابا بیچارے شریف ہیں, دیکھیے یہاں سے اب ٹرن لیتا ہوں. ابا بیچارے بہت شریف ہیں, لڑکا بہت بدماش ہے, کیا کریں اس کے لیے؟ نہیں نہیں نہیں, ارے جانے دے, ارے ٹھیک ہے سدھر جائے گا, کچھ بول نہیں رہے ہیں. آنکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابا نے نہیں کہا. جو روایات کہتی ہے ابا کہاں اور چاہے نہ کہیں, آنکھ جو ہے آٹو سسٹم ہے. الٹا بھی ہوتا ہے, لڑکا بہت شریف ہے, آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ گاؤں میں کچھ لوگ ہیں بلا وجہ چلایا کرتے ہیں بھائی لڑکا, ایسا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بےہودہ ہے, بدتمیز ہے, نانیال کا اثر پڑ گیا ہے, وہ بیچارہ ہاں ابا ہاں ابا نکل جاؤ میرے گھر سے, میں نے آنکھ کر دیا ہے. ایسے آنکھ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. جو ذمہ داری خدا نے دی ہے اگر اولاد اس کو صحیح سے پوری کر رہی ہے, ابا کے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. اور اگر خدا نے جو ذمہ داری دی ہے اس پر عمل نہیں کرو گے, ابا کی شرافت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, آنکھ ہو جاؤ گے. لیکن یہ اتنا نازک ہے نا, اتنا نازک ہے. اب میں سناؤں آپ کو کہ کتنی جلدی آنکھ ہوتا ہے. فرماتے ہیں یا علی من احزن والدہ فقد اقہما,
خالی تمہاری کسی حرکت کو، تم نے کچھ نہیں کہا بھائی، بولے تک نہیں، حرکت ایسی تمہاری ہے کہ ابا کو تکلیف پہنچ گئی۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی من احزن والدہ، جس کی وجہ سے ماں باپ کو ملال ہو جائے، تکلیف ہو جائے، آنکھ ہے۔ اور سنا دیں، اور جب آدمی آنکھ ہوتا ہے جانتے ہیں کیا ہے؟ بلا جھیلے مرے گا نہیں۔ صلوات، یہ بھی سن لیجیے، صلوات بر محمد وآل۔ فرماتے ہیں پیغمبر دیکھیے اللہ جو ہے بہت کریم ہے، کتنوں بدماشی کرو نا، اللہ میاں عذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتے۔ جو بہت بڑا مومن ہوتا ہے اس کو فوراً ٹہوکا دیا جاتا ہے کہ سنبھل جائے۔ کل سنایا تھا نا وہاں مدار پور میں، وہ تو بہت بڑے لوگوں کے لیے، ورنہ جنرلی لوگ جو ہے ہم جیسے ٹائپ کے لوگ گناہ پہ گناہ کرتے رہے، اللہ میاں شاید کل، شاید پرسوں، کاجنیا ہے نا، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد لڑکے کچھ کر دیں، اللہ جلدی نہیں کرتا۔ لیکن پیغمبر فرماتے ہیں 3 گناہ ایسا ہے کہ اللہ میاں اس کی سزا میں آخرت کا انتظار نہیں کرتے۔ بیٹا کیا ہے تو یہیں جھیل لو تب مرو گے۔ وہ 3 گناہ کیا ہے وہ سنیے، بہت مزیدار۔ پیغمبر فرماتے ہیں ثلاث من الذنوب تعجل عقوبتها، 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اسی دنیا میں دی جاتی ہے، آخرت کا انتظار نہیں ہوتا۔ ولا تؤخر الى الاخرہ، آخرت کا انتظار نہیں ہے۔ کیا کیا؟ پہلے نمبر میں فرمایا حقوق الوالدین، ماں باپ نے اگر آنکھ کیا ہے، کچھ نہیں ہوگا نا تو جتنا تم نے ابا کے ساتھ کیا ہے اس سے زیادہ تورا لڑکوا کربے کرے گا تورے ساتھ انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد وآل۔ مگر یہ کہ بھائی پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، ابا راضی ہو جائے، معاملہ پلٹ جائے، لیکن یہ ہوگا۔ تو نمبر 1 کیا؟ آخرت کا انتظار خدا نہیں کرے گا، اسی دنیا میں سزا دے گا۔ 3 گناہ ہیں۔ نمبر 1 حقوق الوالدین، جو ماں باپ کی طرف سے آنکھ ہو گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جملہ میں بہت محتاط بول رہا ہوں، یہ نہیں کہا میں نے کہ جس کو ماں باپ نے آنکھ کر دیا ہے، آنکھ واق کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، لاکھ چپ رہے ہیں۔ آپ نے بےہودگی کی ہے، آپ وسیع حسن صاحب آنکھ ہو گئے، اور ابھی آئے گا۔ زندگی کی بھی شرط نہیں ہے، مرنے کے بعد آنکھ ہوتا ہے آدمی۔ سناتا ہوں صلوات بر محمد وآل۔ تو نمبر 1 کیا؟ والدین کی طرف سے اگر آنکھ ہے اسی دنیا میں جھیلے گا۔ 2 والبغی علی الناس، آج اللہ طاقت دیے ہے، قوت دیے ہے، سمجھ گئے آپ؟ 4 آدمی ہمارے آگے پیچھے چل رہے ہیں، جیسے چاہا چک بندی میں اپنی چک لگوا لیا، جیسے چاہا ان کو اٹھا کے پھینک میں تال میں پھینکوا دیا۔ بھائی ہمارے اختیار میں سب کچھ تھا، سی او ایس او سی سب سے ہمارے تعلقات تھے۔ ظلم کیا ہم نے برادری کے ساتھ، قوم کے ساتھ۔ معلوم ہے کہ جو قوم کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ایک روایت اور سن لیجئے، کام کی ہے تب اس کو سناتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ ادھر ارے لڑکیاں تو ہیں، تو چلے پہ کریں گے، آپ ہماری طرف دیکھیں۔ صلوات بر محمد۔ لڑکیاں تو ہیں، دیکھیے جانتے ہیں کیا، ایک بہت بزرگ عالم سے سنیے، تو ان کے گھر میں جو ہے تو بلی تھی، گوشت رکھا تھا، وہ بلیاں گوشت میں بھگ سے لے کے بھاگ گئی، تو وہ جو ہے وہ چھڑی لیے تھے، وہ چھڑی مار دیا انہوں نے، مولانا صاحب نے، پیا کر کے بھاگی وہ۔ پھر دیکھیے جو محتاط، کہنے اچھا غلطی کس کی تھی؟ اب دیکھیے بیٹھ گئے، کہنے غلطی کس کی تھی؟ بلی کی کہ ہمارے گھر والوں کی؟ بلی پہ تو کچھ حلال حرام ہے نہیں، بلی کے تو اللہ نے آزاد بنا، جہاں ملے کھائے لو۔ یہ تو ہم لوگوں کی ذمہ داری تھی نا کہ گوشت کو فریج میں رکھتے، سکار پہ رکھتے، الماری میں رکھتے، تو غلطی اپنی اور مار کھائے بلی۔ ظلم، ارے باپ رے باپ، جو پڑھے لکھے ہیں نا جانور پر بھی ظلم برداشت نہیں کرتے۔ اور ایک چیز سن لیجیے آپ، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ نے شعور نہ رکھا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ پوری کائنات میں شعور پایا جاتا ہے۔ اب جناب کو غلطی کا احساس ہوا ہے، اب لڑکے سمجھتے ہیں کہ سٹھیا گئے، یہ بھی ہوتا ہے۔ اب بلایا کانا تو رہا، کون؟ مہدی رضا،
اے بابو مہدی تیری بلیاں پکڑ لا ہو. کیا ابا؟ نہیں بھائی ہم اس سے معافی مانگیں گے. آؤ اتنا ریریائے سمجھا چیروری. بعض دیکھیے آپ لوگ ہنستے ہیں لیکن ہماری دیہاتی زبان میں نا بعض الفاظ وہ ہیں کہ آپ کتنا بڑھیا اردو بول دیجئے وہ وزن نہیں آ سکتا ہے. جیسے جو چیروری میں وزن ہے وہ اسرار میں وزن نہیں پیدا ہو سکتا. صلوات فرمایا ہے نہیں ہے. بڑا اصرار کیا, بڑی فریاد کی, بڑی تو کہنے لگے بابو بلیاں پکڑ لاؤ. بلیاں نام بھولے, اچانک یاد آ گیا ان کے چکر میں. تو بہرحال اب ابا ہیں. پھر وہی بات ہم آپ کیا ابا آپ بھی خبردار. ابا نے کہا بلی پکڑنا پڑے گا ورنہ آق ہو جاؤ گے. یہ جو ہم نے کہا نا کہ من احزن والدے فقد عقہما, یہ بھی ہے. ابا کہہ رہے ہیں بلی پکڑو, پکڑو بلی نہیں تو آق ہو جاؤ گے. خیر صاحب اپنا جو بھی ہاتھ واتھ میں بورا سورا لپیٹ پنجہ مار دیں لے آئے پکڑ کے چین چین. اب اس کو معاف کر دو, غلطی ہماری تھی, تم کو تو اللہ نے آزاد بنایا ہے, تمہاری کوئی خطا نہیں تھی, غلطی ہمارے گھر والوں کی تھی, ہم نے بلا وجہ مارا تم کو. صاحب اس کو کچھ منگوایا, دودھ پلایا ولایا. اس کے بعد روز اس کفارے میں کہ بلا وجہ ڈنڈا مارا اس بلی کو اپنا کھانے پینے کا, اور دھیرے دھیرے عادت بن گئی. گھر کے نیچے ایک تہخانہ تھا اسی میں رہنے لگی, اور روز ٹائم سے بہوؤں کو آدیش ہو گیا بیٹوں کو کھانا اس کو ٹائم سے ملنا چاہیے, غلطی ہماری تھی ہم نے مارا اس کو. خیر صاحب رہنے لگی, اسی میں اس کے بچے ہو گئے, سمجھے, ہاں خاندان بڑھ گیا. ایک دن ان کی اولاد کا بیان ہے کہ ابا کا انتقال ہو گیا. کہنے لگے مگر ابا کی خوشنودی کے لیے کہ ابا کو تکلیف نہ ہو روح کی, تو مرنے کے بعد بھی گئے ہم لوگ اس کا کھانا لے کے. پہلے بھی بھیا ابا مر گئے مگر پہلے بلی آ گیا. کہنے لگے صاحب مگر بلی نے کھایا نہیں کھانا, اور اس کے بعد جب جنازہ چلا گیا بہت ڈھونڈا ہم لوگوں نے کہ بلیاں گئی کہاں پتہ نہیں چلا. سمجھ گیا, ساری ہستی میں شعور ہے, ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. وہی حال بچے تو شور کربے کریں گے, ذمہ داری ہماری ہے کہ یہاں آنے نہ دیں, اور اگر آ گئے ہیں تو آپ ہماری طرف رہیے تو چلے کریں گے. صلوات پر محمد. سمجھو توہرے لوگ کے مارا اتنا کل پڑھے, اب بتیائے مت, چپ چاپ سنو. صلوات پر محمد. تو پہلا کیا ہوا, حقوق الوالدین. اللہ اس جرم کی سزا آخرت کا انتظار نہیں کرتا, اسی دنیا میں دے گا. دو, والبغی علی الناس, لوگوں پر جس نے ظلم کیا ہے. ہاں روایت تو وہ سنانا تھا. تو کیا نام ہے آپ کا؟ شباہت صاحب سے ہم سے جھگڑا ہو گیا, سمجھے آپ, کچھ ممبر سے ٹانٹ وانٹ کر دیا, یہ جو ابھی کہہ رہے تھے اسی پہ گھسائے گئے ہے. تو جب آدمی بہت خفا ہوتا ہے کیا کہتا, مولانا آج کے بعد سے ہمارے دوبارے دکھائی مت پڑو. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا اللہ میاں بھی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں؟ صلوات بر محمد. جی وہ کتاب نہیں لایا ہوں دماغ میں, کبھی کہ اللہ میاں اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دکھائی مت دیو. ہے کہاں ہے, روایت میں ہے پیغمبر فرماتے ہیں اوحی اللہ تعالی الی, خدا نے مجھ پر وحی نازل کی اور فرمایا محمد اپنی امت کو سمجھا لو, جس نے بھی کسی میرے بندے پر ظلم کیا ہے وہ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو. اللہ کا گھر کیا ہے؟ مسجد ہے. تو اس کا مطلب اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا, کسی کا حق مارا, تو خدا مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا, تو نماز کیا قبول ہوگی, روزہ کیا قبول ہوگا, کربلا 20 بار چلے جاؤ کیا فائدہ. صلوات پر تو 3 گناہ وہ ہے کہ جس کی سزا اسی دنیا میں. نمبر 1, یہ بار بار دہرا رہے ہیں نا کہ جو لڑکے بیٹھے ہیں آپ لوگوں کی تو مجلس ہے نہیں, اس ٹائپ کے لوگوں کے لیے مجلس ہے.
اور اگر ایک کو سدھر کے چلا گیا، کیا بات ہے مہدی رضا، کال سے کہیں نہیں ابا جو کچھ ہوا معافی چاہتے، اماں غلطی اب نہیں کریں، کہاں سے ہو گیا؟ کہنے لگے اس دن کچپورا گئے تھے، وسیع صاحب پڑھ رہے تھے، ارے باپ رے بہت ڈر لگ رہا ہے، بھک سے نکل گیا، ارے جا بھیا وسیع حسن مولانا اللہ تمہیں اچھا رکھے، توری وجہ سے لڑکا ہمارا سدھر گوا، یہ دعا بھی کام آ سکتی ہے پڑھنے والے کے لیے۔ تو آپ کے چکر میں تھوڑا پڑھ رہا ہوں، ساری دنیا خود غرض ہے، ہم بھی اپنے چکر میں پڑھ رہے ہیں خود غرضی۔ صلوات بر محمد والبغی علی الناس، اور اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے آخرت کا انتظار نہیں ہوگا، اسی دنیا میں خدا دے گا۔ چارپائی پہ لیٹے رہو گے، جون بے ایمانی کیا ہے تیری آنکھ کے سامنے لڑکا بیچے گا، کچھ نہیں کر پاؤ گے، عاقبت بھی گئی کھیتو ہو گیا۔ صلوات بر محمد جی۔ وَكُفْرُ الْإِحْسَانِ، تیسرا جرم جس کو اللہ آخرت پر نہیں اسی دنیا میں سزا دے گا، وہ کیا ہے؟ کفر الاحسان، ہمارے ساتھ کسی نے نیکی کی، بجائے بدلہ دینے کے اور الٹا اس کو پھنسا دیا، کہ تم نے بجائے احسان کا بدلہ دینے کے احسان فراموشی کی ہے، آخرت میں انتظار نہیں، اسی دنیا میں بیٹا جھیلو گے۔ بہت لمبا ہو جائے گا، ورنہ اس پر قصہ بہت مزیدار یاد آیا تھا، موضوع سے ہٹ جائے گی۔ احسان فراموش کو سب کو اللہ معاف کر سکتا ہے، سنائیں؟ چلیے صلوات، کہہ رہے ہیں گلا نہیں ہے گوشت ابھی، صلوات بر محمد، نہیں تو اب مصائب پڑھنے جا رہے تھے۔ کفر الاحسان، احسان فراموشی، اس کو کتاب کا نام بھول رہا ہوں میں، شہید دست غیب نے رحمت اللہ علیہ اپنی کسی کتاب میں نقل کیا۔ صلوات پڑھیے، تھوڑا سوچے، دماغ میں ہے شروع کہاں سے کریں، بہت دن ہو گیا۔ ہاں تو صاحب کہتے ہیں کہ نہ بھائی ایس ہت نہ بھائی ایس، یہ ہے نا اپنے دیہاتی، ارے ہم تو کہتے کبھی کبھی لیٹتے ہیں یار، کیا باریک باریک باتیں ہماری دیہاتی زبان میں، جب بڑی بڑی کتاب پڑھو نا اس میں جو مٹھار مٹھار کے لکھا ہے وہ ہمارے دیسی زبان میں ہے۔ ہاں وہی ہے، یہی ہے، نہ بھائی ایس ہت نہ بھائی ایس دشمن، جب تک ایک ہے صحیح غلط چاہے جوان بھائی جان کریں کل صحیح ہے، اور جب بٹوارا ہو گیا، بیوی چڑھائے میں آ گئے، تو جو خاندانی دشمن ہے اس سے دل کی بات کہہ لیں گے، بھائی جان سے نہیں کہیں گے، ہے نا؟ یہ ہے سماج کا درد یا نہیں ہے؟ اور کس کے دل میں کیا ہے سنیے آپ۔ تو ایک بھائی تھا، دو بھائی تھے، تو ایک صاحب کا جو ہے وہ بہت سرکار میں بڑا عمل دخل تھا، سرکار کو ایک آدمی چاہیے تھا جو ایمبیسڈر بنا کے، سفیر بنا کے کسی دوسرے ملک بھیجنا تھا۔ تو ان سے مشورہ ہوا کہ کو بتاؤ، کہنا بتانا کیا ہے صاحب، میرے بھائی سے بڑھ کے کون ہے، کہ تو بات کرو۔ آئے کہنے کہ بھیا ہاں ہم نے آپ کے لیے جگاڑ لگا دیا، اب چاٹھے احسان ہو، تورا جو ہے ایسے ایسے ہے، سفیر بن کے جانا ہے۔ کہنے لگے ہم کیسے چلے جائیں گے، توری بھابھی ہیں، بچے ہیں، یہ ہیں سب، کیسے جو ہے وہ۔ کہنے لگے آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں، یہ خادم ہے نا، آپ کا بھائی موجود ہے چھوٹا ہے، وہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کیوں؟ کہیں تو پھر تمہاری ذمہ داری۔ کہیں ہاں۔ وہ چلے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ اسی چکر میں تو بھائی کو ہٹایا ہی تھا انہوں نے، بھائی جان کو، سمجھیا؟ اب وہ چلے گئے سعودیہ، صلوات بر محمد، سمجھ گئے؟ تو ایک دن جو ہے وہ جو بھائی تھے سرکاری، وہ اندر جو ہے وہ درانے بھائی کے گھر میں گھس آئے۔ اب وہ، اچھا یہ روایت کہتی چاہے سگے ہی بھائی کے گھر کیوں نہ ہو، اماں ابا کیوں، بلا پکارے مت جاؤ، بغیر آواز کون کس حالت میں ہو کیا پتا، مت جاؤ۔ تو یہ پہنچ گئے، وہ بیچاری اپنا کوئی مذہبی کتاب، یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، مطالعہ کر رہی تھی، تلاوت کر رہی تھی، تب تک یہ ارے 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 بلا بولے دوپٹہ ہے نہیں ہے، چلے آ رہے ہو۔ تو ان کو کہاں دوپٹے کا خیال تھا، ان کا تو چکر اور تھا۔ اب ادب بھی، منبر پر
کل پڑھا تھا نا کہ ادب بہت کچھ آدمی کو ترقی دیتا ہے. تو اشارے میں تو سمجھی جائیں گے آپ لوگ. اب سمجھ گئے ان کا کیا مطلب تھا. کہ کیا تمہارا بھائی اپنی عزت و ناموس تمہارے سپرد کر کے گیا ہے اور تم ہی خیانت پر آمادہ ہو؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ کہ اتنا دین اللہ اللہ مت کرو. سمجھے؟ ہمارے تعلقات بہت ہیں. ہماری بات نہیں مانو گی تو ہم الٹا الزام لگوا دیں گے تمہارے اوپر. کہنے لگا سنو، کہنے لگی سنو، ہم کو اپنے اللہ بھروسہ، جاؤ جون کرے گا کہہ لو، ہم گناہ نہیں. سنیے بہت زبردست داستان. چلے گئے. اب مگر مچھ کا آنسو بہاتے ہوئے. سمجھ گیا؟ اور یہ صاحب میں تو لٹ گیا بادشاہ کے سامنے. اب میں کیا ہوا؟ کہنے رہے وہ جو ہم نے بھائی جان کو سعودیہ بھجوایا تھا اتنی محنت سے آپ سے کہہ کے، ابو بھابھی نے زنا کیا. اب میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے بھائی کو جب وہ بیچارہ آئے گا؟ تو بادشاہ نے کہا ہم سے کیا مطلب، یہ تو عدالت کا کام ہے، جاؤ عدالت میں بات کرو. وہ چلے آئے وہاں. عدالت کو گواہ چاہیے. سمجھا؟ پیسہ کمائی پہاڑ چڑھے. سمجھ گئے آپ؟ برا مت مانیے گا، ہے نا، سب نہیں ہوتے ایسے مگر ہے. کچھ بڈھے مل گئے پیسے کے لالچ میں. مرزا دبیر کا شعر ہے یہ. اللہ رے پیری میں ہوس دنیا کی، اللہ رے پیری میں ہوس دنیا کی، تھک جاتے ہیں جب پاؤں تو سر پھرتا ہے. سمجھا؟ چرپائی پہ لیٹے کونوں لائق ہے نہیں، مگر کھتونی نمبر بتا دی جا کے نکلوا لے، لڑ جائے ان سے. یہ ہوتا ہے دیہات گاؤں میں، یہ ہوتا ہے. تو وہاں صاحب 4 لوگوں نے جا کے گواہی دے دی. جب گواہی دے دی تو قاضی صاحب تو مجبور ہے نا گواہی پر. انہوں نے فیصلہ دے دیا. فیصلہ کہ اگر شوہردار عورت زنا کرے گی تو اس کو کوڑا نہیں مارا جائے گا، اتنا گڈھا کھود کے آدھا توپ کے اتنی کنکری ماری جائے گی کہ مر جائے. اس کو کہتے ہیں کیا؟ سنسار. ہو گیا صاحب حکم. تو یہ پھر وہی اپنے دیہات کی بات ہے. بڑی بڑی مارے جا کو راکھے سائیاں، ہے نا. آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیجئے، آخری نتیجہ یہی ہے، جا کو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی. پبلک سمجھ کے مردہ چلی گئی، ابھی جان باقی ہے. ادھر سے ایک مسیحی آ رہا تھا، کرسچین. اس کو کچھ لگا کہ یار شاید زندہ ہے. وہ پتھر اتھر کنکڑی ہٹایا، نبض وبض ہویا، اٹھایا لے چلا گیا. دوا علاج کیا، ٹھیک ہو گئی. قصہ پوچھا اس نے، پورا قصہ. کہا بیٹی گھبراؤ مت، اپنا گھر سمجھ کے رہو تم. یہ میرا ایک بچہ ہے، شیرخوار ہے، اماں نہیں ہے، اس کی اپنا تم دیکھ بھال کرو. یا اماں تھیں، بہرحال جو بھی ہوا. وہ رہنے لگی. اب دیکھیے ایک کئی بار میں تھوڑے کام چلے گا. ایمان کا امتحان کیسا سخت ہے. تو اسی جو ہے وہ عیسائی کا ایک ٹھو حبشی غلام تھا، وہی حرکت اس نے شروع کر دی جو دیور نے کیا تھا یا جیٹھ نے کیا تھا. یہ نہیں معلوم چھوٹا تھا کہ بڑا تھا. اس نے پھر کہا کہ صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ مارے غصے کے اس نے مالک کے لڑکے کو، شیرخوار کو ذبح کر دیا. اور یہ بیچاری سو رہی تھی، لائے کے دھیرے سے خون آلود چاقو اس کے بستر کے نیچے رکھ دیا. اب جب پتہ چلا سب قتل قتل قتل، سب اٹھ گئے. تو جس نے کیا اس کو تو پتہ ہے کیا ہوا. کہلے صاحب رکیے ایک منٹ، میں نے وہ جو عورت آئی ہے نا اس کو اس لڑکے کمرے میں ایک منٹ دیکھے تو خدا ہی تو رکھے تھے. ارے یہ دیکھیے چاقو مار کے کتنا سکون سے سو رہی ہیں. سن رہے ہو بیٹا نا؟ باپ رے باپ. یہ کیا کہتے ہیں نا، اذا خرج من القلب دخل فی القلب. کیسے اس نے بیان کیا پورا قصہ کہ جو باپ تھا اس کی سمجھ میں آ گیا. کہا کہ مجھ کو پتہ نہیں کیوں محسوس ہوتا ہے کہ تم سچ بول رہے ہو، یہ بدماش ہے. کوئی بات نہیں، چلو اس کی اتنی عمر ہی تھی، سمجھا، یہ اس کی اتنی حیات ہی تھی، کوئی بات نہیں، رہو. مگر اس عورت نے کہا کہ دیکھیے میں نے نہیں مارا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ لڑکا مرا میری وجہ سے ہے. اتنا تو ہے نا، میں نے نہیں مارا. تو جب آپ کی نظر پڑے گی مجھ پر، لڑکا یاد آئے گا تو جس خدا نے یہ پناہ دی تھی وہ خدا اور پناہ دے دے گا. آپ اجازت دیجیے. کہا جاؤ.
اب یہاں میں بھول رہا ہوں 20 درہم یا 200, یہ مسنگ مجھ سے ہے, 200 چلیے مان لیتے ہیں, کر سفر میں کام آئے گا, رکھ لو. رکھ لیا. چلی چلتے چلتے پتہ نہیں کہاں ایک علاقے میں پہنچی, ایسے بھیڑ لگی تھی. کیا بات ہے؟ کہنے ایک آدمی کو پھانسی لگنے جا رہی ہے. کیا کیا ہے؟ کہنے قرضہ ہے سرکاری ان کے اوپر, اور یہاں کا قانون ہے کہ ٹائم پہ قرضہ نہیں ادا کرو گے تو پھانسی. معلوم ہے کتنا قرضہ ہے؟ کہیں 200. پہنچے کچھ, کیا ہوا؟ ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے ذیشان بھائی؟ ارے آگے پتہ نہیں اندھیرا ہے, 200 ہے نا. لیکن اس مومنہ کے دماغ میں کیا ہے؟ شاید اللہ نے اس کی زندگی بچانے کے لیے یہ مجھ کو 200 دلا. وہ نہ دیتا ہم کو 54 تو ہم کیا کر لیتے. میں دے رہی ہوں قرضہ اس کا, 200 دے دیا, وہ نیچے آ گئے. اب جو پھانسی چڑھ چکا ہو, ارے آپ نے تو خرید لیا, اور کیا خدمت کریں, آپ کہاں پہنچا دیں؟ کیا پہنچاؤ؟ کیا میرے خود ہی ٹھکانا نہیں ہے, ارے تو ایسے گھوم رہی ہوں کہ تو آپ میرے گھر چلیے. اس نے بھی سوچا بھائی کہ اتنا احسان کیا ہے, شاید شرافت سے رکھے گا, اپنا کچھ تو چھت چاہیے نا, کہ چلو. اب جو چلے تو اتفاق سے اس کا گھر جو تھا وہ دریا پار کر کے تھا. تو اب یہاں رک گئے کہ کشتی ادھر گئی ہے, کشتی آوے بیٹھے تب چلیں گے. تو بیٹھ گئے. اتنے میں ہوا چلی تو وہ نقاب اڑی. اور یار تو بہت ہی خوبصورت ہے, اگر بیچا جائے تو پیسہ ملے گا خوب. وہاں کچھ تاجر رکے تھے. کہ لے بھیا سنو, کہ ان کا کنیز ونیز خریدتے ہو؟ کل ہمارا کام ہے یہی ہے, کل ہمارے پاس کنیز ہے, خریدو گے؟ کہن پیسہ بتاؤ. کہن 200. سمجھ رہے ہیں؟ کہ ٹھیک ہم پہلے دیکھ لیں گے تب سودا کریں گے. کہ دیکھ لو. دور سے دکھلا دیا. کہ ٹھیک ہے چلے گی. 200 روپیہ لے لیا. کہنے لگا مگر یہ بہت بدتمیز اور بڑی بڑبڑیا ہے, سمجھے, ابھی ہنگامہ کرے کہ ہم میں ہٹ جائے دو تب لے کے جائے گا. اس کے پاس آیا مومنہ کے, کہنے لگا ہم تھوڑا سا ابھی تو کشتی آنے میں ٹائم ہے تو ہم آتے ہیں. کہ ٹھیک ہے. اب یہ بیچاری بیٹھی ہو, چلا گیا. اب گئے تو گئے. اب جب جو ہے ان سبوں کو جانے کہ وہ بیچاری بیٹھی انتظار کر رہی, وہ ہے کہ چلو. کہ کہاں چلے؟ کشتی میں بیٹھو. کہ وہ ہمارے ساتھ ہوا. کہ ساتھ بات نہیں, بیچ کے گیا. تم کون بیچ کے گیا؟ کہ جو ساتھ میں تھا. مالک تو. کہ مالک؟ ارے ہم نے خود اس کو جو ہے اس کی جان بچائی ہے, دار سے اتارا ہے 200 میں. کہ وہ 200 میں بیچ کے گوا. تو ہم ایسے تو کیسے چلے جائیں گے؟ ان سب زبردستی کیا. تو یہ ہوا کہ یار یہ اگر اس طرح سے صحیح کہہ رہا تھا کہ بڑی بدتمیز عورت ہے, اگر یہ کشتی میں اسے بدماشی کرنے لگے تو کشتی ہی الٹ جائے گی. تو ایک کام کرو کہ اس کو اکیلے باندھ دو اس کشتی میں جس میں مال ہے. تو یہ عورت مومنہ اور ان تاجروں کا پورا مال ایک کشتی میں, اور یہ سب الگ کشتی میں. آدمی اللہ پر اعتبار کر کے تو دیکھے خدا کیا دیتا ہے. سمجھ گیا؟ دیانتداری میں کیا کچھ نہیں ہے, ایمانداری میں کیا کچھ نہیں ہے. چلی کشتی. کہنے لگے صاحب کچھ دور پہنچی, طوفان آیا. کیا ہوا؟ وہ کشتیاں الٹ گئی جس میں سب لوگ بیٹھے تھے. اکل ڈوب ڈاب گئے. اب ان سارے تاجروں کا مال اور یہ اکیلی عورت. صلوات بر محمد. سنیے, سارے تاجروں کا مال اور یہ اکیلی بولیے عورت. چلتی رہی. اب یہ تو منظر دیکھ رہی ہے نا, اب اس کو پتا ہے. اب اسی میں کوشش کر رہی ہے, کہیں یہاں رگڑ رہی ہے, وہاں رگڑ رہی ہے, کیسوں اپنے کو چھڑا لیا. کشتی جو ہے چلتے چلتے جا کے ایک ٹاپو سے ٹکرا گئی. وہ صاحب اتری, اس نے اس کو اسی ٹاپو میں کہیں باندھ دیا, اور وہ جنگل بیابان ہے وہیں رہ رہی ہے, پھل توڑ کے کھا رہی ہے. اس زمانے میں جو پیغمبر تھے, اب سنیے صلوات بر محمد, ان پر وحی نازل ہوئی. ایک میری خاص کنیز فلاں جزیرے پر عبادت کر رہی ہے, حاکم وقت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو اپنی پوری کیبنٹ کو لے کے وہاں جائے, وزیروں وغیرہ کو. وہ جس کے لیے دعا کر دے گی
میں اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ کون عورت ہے جس نے 2 مرتبہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا ہے نا؟ رکو یہاں 1 منٹ کے لیے۔ عام عورت ان حالات میں 2 بار اپنے کو گناہ سے بچا لے، وہ جس کو کہہ دے گی اللہ معاف کر دے گا، تو جو بی بی معصومہ کائنات ہو، صلوات بر محمد وہ اگر ہاتھ اٹھا دے گی تو کیا نہیں ہوگا؟ اور جو ان کے لال کے غم میں شریک ہوتے ہیں، کیا ان کے لیے وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گی؟ ہیں کچھ لوگ جن کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ وہ امام نے کہا ابھی امین جملہ، اس میں ایک وہ لوگ ہیں جن کے لیے چھٹے امام نے کہا کہ بتا دو سب کو کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہم ان کی شفاعت نہیں کریں گے۔ یہ گٹھیائے لے سب لوگ، چاہے جتنا مجلس ماتم کرو، اہل بیت چاہیں گے تب آدمی معاف ہوگا۔ اور اہل بیت نے کہا ہم سب کے لیے چاہ سکتے ہیں، مگر جو اللہ کا نہیں ہے ہم اس کے لیے کیسے چاہ لیں گے یار؟ صلوات بر محمد سمجھے؟ تو ان کے چکر میں مت پڑیے جو لوگ بیوقوف بناتے ہیں، مجلس کر لو گے یہ ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا، لیکن جب اہل بیت چاہیں گے تب نا۔ اور انہوں نے کہا یار جو ہمارے اللہ کا نہیں ہمارا کیسے ہو سکا، سیدھی بات۔ خوب تو اب صاحب جو ہے وہ چلے، وہاں اس مومنہ تک بات پہنچی، انہوں نے کہا بھائی ایسے نہیں ہوگا، آپ لوگ ایک ایک آدمی کر کے آئیے اور اپنا گناہ بتائیے سوچ کے، سب سے بڑا کون سا ہے، میں سنوں گی، اس لائق ہوگا تب دعا کروں گی، سمجھا؟ بادشاہ صاحب آیا، اب ان کے پہلے کون آئے گا کہ صاحب جو ہے وہ اس طرح سے میں نے ایک شخص کو جو ہے وہ بھیج دیا تھا باہر ملک سے، بعد میں سنا کہ اس کی بیوی نے جو ہے وہ زنا کیا اور مجھ کو اور تحقیق کرنی چاہیے تھی، بیچاری کو پھانسی ہو گئی، اب مجھ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، دعا کیجیے اللہ معاف کر دے۔ کہا بیٹھو اللہ معاف کرے گا۔ پوری بدماشی کی جڑ کون تھا؟ نہیں بادشاہ تھوڑی ہے پوری بدماشی کی جڑ، پوری بدماشی کی جڑ کون ہے؟ دیوروا چاہے جیٹھوا، وہ ہے پوری۔ اس کے بعد وہ آ گئے صاحب ان کے شوہر، انہوں نے کہا صاحب جو بادشاہ نے کہا وہ میں ہی ہوں، میں ہی پردیس گیا تھا، میری بیوی جو ہے وہ کے لیے یہ کہتے ہیں، اب مجھ کو غلطی کا احساس ہے کہ اگر میں اتنا لمبا پردیس نہ گیا ہوتا تو شاید میری بیوی یہ گناہ نہ کرتی، تو غلطی میری ہے، دعا کیجیے اللہ معاف کر دے۔ تو اپنے میاں کی آواز تو پہچان ہی لیا اس نے، ہے نا، مگر بولی نہیں کچھ، کہے ٹھیک بیٹھو اللہ معاف کرے گا۔ اب دیوروا آیا، سمجھا؟ اس نے کہا کہ ایسے ایسے ہوا اور اب ہم کو غلطی کا احساس ہو رہا ہے، دعا کیجیے اللہ معاف کر دے۔ فوراً رک کے کہتی ہے سن لیا میاں، اپنی بیوی کے بارے میں سن لیا نا، تمہارا بھائی گواہی دے رہا ہے کہ وہ بے گناہ تھی۔ اس واقعے سے ایک چیز اور سمجھ میں آئی، اللہ پہ بھروسہ رکھو، آبرو بچانے والا وہ ہے، دنیا کو چلانے دو، اپنے کو صاف رکھو، وہ آبرو بچائے گا۔ صلوات بر محمد وہ آ گئے۔ اس کے بعد وہ عیسائی بھی آ گیا، اس نے اپنا قصہ سنایا، بہت وقت نہ لے کہ صاحب ہم نے اس کو اپنے یہاں سے بھیج دیا، پیسہ ویسہ دے کے بھیجا، مگر پتہ نہیں کہ بیچاری کہاں بھٹک رہی ہوگی، اب ہم کو بڑا ایسا غلط کیا، دعا کیجئے۔ تو اس کا تو احسان ہے تھا کہ بیٹھو اللہ معاف کرے گا۔ وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ آ گیا جو ان بیچے رہا، کہنے صاحب ایسے ایسے ہوا، ہم تختہ دار پہ تھے، ایک مومنہ تھی، اس کی نے بیچارے نے پیسہ دے کے مجھ کو بچایا اور الٹا میں نے اس کو 200 میں بیچ دیا۔ شوہر کو معاف کرنے والی، شوہر کے بھائی جو ساری مصیبتوں کی جڑ ہے اس کو تک معاف کر دیا، لیکن جب اس کی بات آئی تو مومنہ کہتی ہے اللہ سب کا گناہ معاف کر سکتا ہے، احسان فراموش کا گناہ معاف۔ صلوات بر محمد یہ بات ذہن میں رہے، اللہ بولیے سب کا گناہ معاف کر دے گا، احسان فراموش کا گناہ۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ احسان فراموش کا نہیں معاف ہو سکتا،
تو سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر کس کا ہے؟ اماں کا نہ ہے، ابا ہی کا تو ہے۔ بھوکے رہے ہم کو کپڑا دیا، پیاسے رہے ہم کو پانی پلایا۔ جب عام محسن کے احسان فراموشی معاف نہیں ہو سکتی تو اگر کوئی ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، اب سمجھے نبی نے کیوں کہا ذرا سا دل ملول ہو جائے ماں باپ خدا آگ کر دیتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل بس۔ ایک شخص آیا پیغمبر کی بارگاہ میں، سأل رجل ما حق الوالد علی ولدہ، بہت زبردست حدیث ہے، اس کو سنیے۔ اکثر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، پہلے ہم سمجھا دیں۔ وسیع حسن کے ابا مر گئے 2002 میں، کئی سال ہوا؟ 20 سال ہو گیا، 19 سال۔ تب تو ابا مر گئے نا، بات ختم ہو گئی۔ مگر وسیع حسن ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ گنگا والے چھوڑا ایک باپ ایسے رہا، تو یہ ہمارے باپ کو 20 سال کے بعد قبر سے کیوں اٹھا کے لایا جا رہا ہے؟ ہماری حرکت کی وجہ سے نا، یہ دماغ میں رکھیے گا۔ اب حدیث سنیے، یہ تھوڑا ہے کہ ابا مر گئے تو کام ختم، کہ جب تک زندہ ہو ابا کی عزت بچانا تمہارا کام ہے۔ ایسی حرکت نہ ہو کہ قبر سے باپ اٹھا کے آوے۔ فرماتے ہیں ما حق الولد علی ولد، یا رسول اللہ باپ کا حق بیٹے پہ کیا ہے؟ قال لا یسمیہ باسمہ، نمبر 1 باپ کا نام نہ لو، ولا یمشی بین یدیہ، کبھی باپ کے آگے نہ چلو، ولا یجلس قبلہ، باپ بیٹے دونوں مجلس میں آئے ہیں، باریکی ہے۔ اب ابا بڈھے آدمی جب تک بیٹھے تب تک گھاس سے جوان لڑکا بیٹھ گیا۔ پیغمبر نے کہا خبردار، جب تک ابا نہ بیٹھ جائے بیٹھنا مت۔ آپ سمجھ رہے دین کیا کہہ رہے؟ ولا یجلس قبلہ، باپ سے پہلے بیٹھو مت، ولا یستسب لہ، اور کبھی ایسی حرکت مت کرنا کہ تمہاری وجہ سے باپ کو گالی سننا پڑے۔ ہے مرنے کے بعد قبر سے اٹھا کے لایا، وسیع حسن چھوڑا یار کہ ابا ایسے رہا، تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ ہماری وجہ سے ہوا۔ ایک بات ہو گئی، بس تمام، بہت ہو گیا، کتنا پڑھیں گے یار، پڑھو ویسے بھائی ہے، گھنٹہ چلے گا، مگر بات ہم کو لکھنؤ جانا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہاں گئے وہ منور؟ ارے وہ گلا کہ نہیں گلا؟ ہو گیا نا، چلیے مصائب پہ آ جائیں۔ صلوات بر محمد۔ بس اب ایک چیز اور سن لیجیے اور ختم بات۔ آج کون دن ہے؟ جمعرات۔ بہت زبردست قصہ ہے، ہنسیے گا آپ لوگ، مگر ہنسی والا ہے نہیں، وہ تو ہمارا انداز ایسا کہ آدمی ہنس پڑتا ہے، سوچنے لائق ہے۔ تو اب ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ابا آنکھ کر کے مر گئے۔ واقعی وسیع حسن بدماش تھے، بدتمیز تھے، آنکھ ہے دنیا جانتی ہے، ٹھیک۔ اب صاحب مولانا ذیشان صاحب کو پتہ کہ ہے یار، ان کو وسیع صاحب کون بلائے گا یار مجلس کے لیے؟ ان کے ابا نے ان کو خدا آنکھ کر دیا تھا۔ کہ آنکھ کرنا پتہ ہے آپ کو؟ اس کے بعد کیا ہوا معلوم ہے؟ اس کے بعد آنکھ کر دیا، مر گئے۔ ہم نے کہا جی نہیں، روایت کہتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی آنکھ ختم ہو جاتا ہے، اور آنکھ نہ کر کے گئے ہوں مرنے کے بعد آنکھ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ابا خوش، وسیع حسن نے سیم کر دیا، 40واں کر دیا، زبردست، چھمائی، برسی، عرفہ، تین کل، سمجھیا؟ جس وقت ہمارے ابا مرے نا تو کینسر وینسر ہو گیا، بڑی حالت خراب تھی۔ تو جب عرفہ آیا تو ہماری اماں نے کہا بابو 1 کنٹل سرما پکا کا ہے، پیسہ وہی نہیں تھا۔ تو بہرحال ایک جگہ کہیں کچھ وہ رکھے تھے تو سہارا میں، تو توروائے تو 4000 نکلا، خیر عرفہ ہو گیا۔ اس وقت جو وہ کر دیا۔ اب جب اللہ نے نوازا تو 20 سال ہو گیا، خبریں نہیں لی کہ ابا کس حال میں، جبکہ دوروائے قبر ہے۔ جانتے ہیں روایت کیا کہتی ہے؟ کہ مرنے کے بعد اگر کوئی ماں باپ کی خبر نہ لے، مرنے کے بعد آدمی آنکھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلے طے ہو گیا نا، کرنے سے نہیں مطلب۔ اب ابا آنکھ کر کے مرے، دنیا یہ جانتی آنکھ کر کے مرے، مگر ایک دن وسیع حسن صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، ایسا باپ پڑھا کہ اثر ہو گیا۔ اس نے کہا اب کیا کریں؟ ہم نے کہا راستہ کھلا ہوا،
اتنا ایصال ثواب کیا، ابا کی کل نماز پڑھوا ڈالی، جتنا روزہ قضا وضا تھا کل رکھوا ڈالا، کسی غریب کی شادی ہے گئے 50,000 ابا کے نام پر، کوئی کربلا جا رہا ہے اتنی چلے جاؤ 5,000 رکھو ہمارے ابا کے، اتنا جو ہے ثواب کہ ابا کی روح کو نجات مل گئی۔ روایت کہتی ہے آنکھ ختم ہو جائے گا، لہٰذا یہ مت سوچئے کہ وسیع حسن کو ان کے ابا آنکھ کر کے مرے ہیں تو یہ آقا رہیں گے، ہو سکتا ہے تورے ابا جو خوش مرے ہیں تم کو پتہ بھی نہ ہو تم آنکھ ہو گئے ہو۔ صلوات برمام، سمجھ میں آئی بات نہیں سمجھ میں آئی؟ ان کو پتہ چلتا ہے کون آیا ہے میری قبر پر، اسی لیے روایت کہتی ہے دعا کرنا ہے ماں باپ کی قبر پہ جاؤ، ان سے کہو تمہارے لیے دعا کریں قبول ہوگی، جاؤ ایک تو فاتحہ پڑھو کو اماں یہ مصیبت ہے دعا کیجئے انشاءاللہ قبول ہوگی، سمجھ گئے آپ؟ اب وہ قصہ سن لیجیے، ان کو پتہ چلتا ہے، تھانے کا کچھ رجسٹر کا نام معلوم ہے، تھانے میں کئی طرح کے رجسٹر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے 9 نمبر 8 نمبر، ایک ہوتا ہے 10 نمبر، ہے نا، سنا نہیں نا، بہت پرانا، ارے وہ 10 نمبر ہی ہے، تو 10 نمبر ہی کیا مطلب ہوا؟ 10 نمبر رجسٹر میں کرمنلز کے نام لکھے جاتے ہیں، تو جس کا نام چڑھ گیا اس کو بولتے تھے 10 نمبری، ویسے اللہ کے یہاں بھی رجسٹر ہے، سمجھے آپ، اچھوں کا الگ بروں کا الگ۔ روایت کہتی ہے من زارا قبر ابوی، تو کلپ اتنی سی بہت چلی ہے، سنا بھی ہوگا لڑکوں نے، من زارا قبر ابوی او احدہما یوم الجمعہ، جو ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پہ جائے جمعے کے دن، غفر اللہ، اللہ اس کو معاف کرتا ہے اولاد کو، وکتب بارن، اور نیکوکاروں کے رجسٹر میں اس کا نام درج ہوتا ہے۔ چنانچہ شہید دست غیب، بس یہ سن لیجیے آج شب جمعہ ہے، اگر دویو آدمی کے دماغ میں آ گیا، یہ عورتوں میں آواز جا رہی ہے نا، ایک کو پتوہ کے دماغ میں آ گیا کہ آج شب جمعہ ہے، کر دیں اپنے سسر کے لیے، اور سسر کی روح خوش ہو گئی تو کچھ ہم کو بھی کمیشن تو کٹ کے مل جائے گا نا ثواب کے طور پر۔ تو میاں بیوی سو رہے تھے، سمجھے، ایک طرف ذیشان اور ایک طرف ام مہدی سو رہے تھے، تب تک جو ہے میاں نے کیا کہا، اے اٹھو، کیا کیا تم نے آج؟ ارے یہ کہا سوت اٹھ کے ہوتا ہے نا، ہوتا کل بتاؤ تم نے کیا ہے؟ کہ کچھ بتاؤ بھیا کیا ہو گیا سوتے سوتے اتنا تم، کل بتاؤ ابا تیرے اوپر بہت بگڑے، کاؤ کی ہوتے ابا خاطر آج؟ خیریت تو ہے کہیں نہ، پہلے تم بتاؤ تب ہم دیکھیں گے ہمارا خواب صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ کہنے لگے آج اتفاق سے کھانا پکا رہے تھے، بریانی ٹائپ میں کچھ بن رہا تھا، تو تب تک جو ہے وہ دروازے پر فقیر نے آواز لگا، بھائی اللہ کے نام پر، تو آواز پہنچی تو ہم کو یاد ہے ارے آج جمعرات ہے، لاؤ ابا کے نام پہ کچھ فقیر کو دے دیں۔ تب اچھا کچھ پھوہڑ عورتیں ہوتی ہیں کہ اب اطمینان سے دھلیں گے برتن، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، مگر یہ کہ رات کو دھل کے سوئیے روزی بڑھتی ہے۔ صلوات بر محمد۔ جو بات ساس کو کہنا چاہیے ہم ممبر سے کہہ دیتے ہیں، سمجھے، ساس لوگ ہمیں دعا دیں اور چاہے نہ دیں، سمجھے، برتن ورتن دھل کے رکھنا چاہیے، رات میں کھا پی کے دھوئے کے تب سو۔ لیکن کچھ ہوتی ہے پھوہڑ عورتیں، دیکھا جائے بھی نہیں دھویا جائے، ٹھنڈک بہت ہے، تو وہ صاحب جو دوپہر اس کل برتن ویسے گندا رکھا تھا، یہ میں اپنی طرف سے عقل سے، یا یہ کہ برتن کہیں اور رکھا تھا، بروقت کچھ دکھائی نہیں دیا، اور اب دماغ میں آیا کہوں فقیر ہوا چلا نہ جائے، ہڑبڑ میں دیکھا تو ٹب رکھا تھا، جو کپڑا وپڑا نہیں بھگاتے، تو ہم نے کہا کہوں فقیر ہوا چلا نہ جائے، جلدی سے ٹبا اٹھایا اور اس میں جو ہے 2 پلیٹ بریانی ڈالا، لے جا کے ہم نے فقیر کو دے دیا، کہ بس یہی پوچھنا تھا۔ کہیں کہا ہوا، کہنا وہیں کہ ابا آئے رہن خواب میں مورے، اور تورے اوپر بہت گسانے رہن، کہیں کہ ابے اپنی بیوی کو سمجھاؤ، سارے مردوں کے بیچ میری بے عزتی کرا دیا، اس کو کھانا دینے کا برتن تک اس کے پاس صحیح ڈھنگ کا نہیں ہے، کچھ سمجھے آپ، پتہ چلتا ہے کس نے بھیجا ہے، کیسے بھیجا ہے، سمجھ گئے آپ؟ صلوات بر محمد و بس۔ یہ باپ کیا ہے، والدین کیا ہے،
جتنی آیتیں میں نے سنائی نا ذیشان بھائی، جتنا چاہیے آپ چلا لیجئے 2 گھنٹہ، صاحب جمع خرچ زبانی ہے، عملی اگر تفسیر دیکھنا ہے نا اس پورے موضوع پر کربلا ہے، کہیں نہیں مل سکتی یہ چیز۔ بس طولانی ہو گئی، مسائل مختصر۔ کیا جب سب چلے گئے، امام حسین سلام اللہ علیہ اکیلے ہیں، حضرت سلام اللہ علیہ تنہا ہیں۔ فنظر یمینا و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اللہ اکبر۔ آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ روایت کہتی، دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی رخصت میں مناظر بہت سے ہیں، بہنوں سے کیسے رخصت ہوئے، بیٹی سے کیسے رخصت ہوئے، مناظر بہت سے ہیں، لیکن اس وقت کی مجلس کی مناسبت سے جو میں سنانا چاہتا ہوں، ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نہج البلاغہ آپ کے پاس بھی ہو، مرحوم علی نقی فیض الاسلام۔ فیض الاسلام نے کتاب لکھی ہے ترجمہ خاتون دوسرا شہزادی کے متعلق، اس میں یہ داستان انہوں نے نقل کی حضرت کی رخصت کی کہ امام نے فرمایا زینب میں چاہتا ہوں چلتے چلتے اپنے بیٹے سے رخصت ہو لوں، یعنی امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے۔ وہ لکھتے ہیں آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین آئے سلام اللہ علیہ اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے۔ بی بی نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو میرے لال، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام نے آنکھیں کھولی۔ امام سے زیادہ کس کو پتا ہے باپ کا احترام؟ امام سے زیادہ کون جانتا ہے امام کا احترام؟ سناؤں آپ کو، 1 منٹ یہاں رک جائیے تو اس کا صحیح سے اندازہ ہوگا۔ تھوڑا سا واپس چلتے ہیں۔ امام کتنی نقاہت تھی روز عاشور امام سجاد کو، وہ سمجھا دیں پہلے آپ کو۔ حمید یا حمید ابن مسلم لعنت اللہ علیہ یزیدی فوجی ہے، یہ بیان کرتا ہے قتل امام کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی نا، تو یہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ سارے خیمے جل چکے تھے۔ میری طرف دیکھیے، جو میں نے تصور کیا کیا منظر رہا ہوگا۔ کہتا ہے کہ جب سارے خیمے جل چکے، ایک خیمہ بچا تھا، اس میں آگ لگی تھی، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ کہتا ہے اس خیمے کے سامنے ایک طویل القامت بی بی کھڑی، آسمان کو تکتی ہے، ہاتھ ملتی ہے نا، وہی کف افسوس بے چینی دیکھ کر کے یہ ملعون قریب آیا، کہتا بی بی کیا بہت قیمتی چیز اس خیمے میں ہے؟ جواب سنیں گے کیا ہے؟ فرماتی یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ، اس خیمے میں میرا ایک بیمار، اس خیمے میں میرا ایک بیمار جو چل نہیں سکتا۔ اس کے باوجود ان ملعونوں نے مدد تھوڑی کی ہے، مگر نقل کر دیا یہی بہت ہے۔ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ وہ خاتون جلتے ہوئے شعلوں سے اندر چلی گئی، پھر اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ امام سجاد کو اپنے کاندھے پہ لادے ہوئے جلتے ہوئے شعلوں کے درمیان سے چلی آ رہی ہے۔ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں نہیں ہوتی، کچھ آدمی عقل بھی سے سوچتا ہے اگر کسی کے چاروں طرف آگ لگی ہو، مجبور سے مجبور آدمی ہوگا، جب چاروں طرف آگ ہوگی جیسے بھی ہوگا نکلنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس سے اندازہ ہوا نا آپ کو کہ اس دن امام کو کتنی کمزور،
اس دن امام کو کتنی نقاہت تھی. جب اس نقاہت کا اندازہ ہو گیا مجلس تمام ہوئی. اب واپس آتے ہیں. امام حسین جناب زینب کے ساتھ آئے امام سجاد کے خیمے میں. جناب زینب نے شانہ ہلایا, بیٹا اٹھو میرے لال اٹھو, باپ آیا ہے, رخصت آخر کو آیا ہے. امام نے آنکھیں کھول دی. امام سے زیادہ کون جانتا ہے باپ کا احترام, امام کا احترام. اٹھنا چاہا, نہیں اٹھ پائے. رخ کیا جناب زینب کی طرف, فرماتے پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں. حضرت زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے. رخ کیا جناب امام حسین کی طرف, فرماتے کیا ہوا بابا؟ حضرت نے فرمایا جنگ. ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا اور جواب ہے مارے گئے مارے. اب جو میں کہنے جا رہا میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے, روایت میں. عقل کہتی ہے اگلی روایت کی وجہ سے کہ شاید امام کو اپنے بیمار پر ترس آ گیا, رحم آ گیا. یہ کب تک پوچھتے رہیں گے اور میں کب تک بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے. شاید یہ سوچ کے امام نے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا. فرماتے ہیں بیٹا بیتنا سمجھ لو میرے لال, مردوں میں میرے اور تمہارے میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. بیتنا سننا تھا. وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے نا, رخ کیا جناب زینب کی طرف, پھوپھی اماں ایک عصا دے دیجئے, پھوپھی اماں ایک نیزہ دے دیجئے. میرے لال عصا کیا کرو گے, میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی میرا باپ اکیلا ہے, میرا باپ تنہا ہے, عصا پہ تکیہ کروں گا, نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کرو. امام تڑپ گئے. بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جا, تمہیں کوفے جانا ہے, تمہیں شام جانا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم امیر الحسن ابن صفدر حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔